سچائی کتنی اعلیٰ صفت ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی یہ انسان کو نجات دیتی ہے جبکہ جھوٹ انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ طالب علم سے استاذ پوچھتا ہے بیٹا کل کیوں نہیں آئے؟ اب طالب علم دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کشمکش ہوتی، سچ بولوں تو مار پڑے گی، جھوٹ بولوں تو بچ جاؤں گا۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولنے سے بچوں گا، حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم سچ بولو گے بچ جاؤ گے، جھوٹ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک میری اور آپ کی عقل ہے اور ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل ہے۔ میرے اور آپ کی عقل غلط سوچ سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے نبی فرما دیں وہ کبھی غلط، ہمیشہ نجات اللہ نے سچ میں رکھی ہے۔ پھر طالب علم ایک جھوٹ بولے گا، اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے کئی جھوٹ بولنے پڑتے، ہلاکت کے اندر اترتا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے واقعہ ہو سکتا ہے سنا ہو، بہت بڑے اللہ والے پیران پیر کا لقب جن کو ملا، اللہ کے ولی محبوب سبحانی پیر عبد القادر جیلانی، سب کہہ دے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چھوٹی سی عمر ہے آپ کی طرح، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ گاڑی پہ بیٹھے اور جا کے مدرسے اتر گئے، بلکہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر قافلے روانہ ہوتے تھے، ان قافلوں کے اندر ہی سفر کیا جاتا تھا۔ تو یہ بغداد کی طرف سفر کر رہے تھے ایک قافلے کے اندر، لیکن جب ان کی والدہ نے ان کو تیار کیا تو جیسے ہمیں ہمارے والدین خرچہ دیتے، بطور خرچے کے ان کو 40 دینار ان کی والدہ نے دیے۔ دینار سونے کا سکہ ہے اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ بہت بڑا مال اور دولت ہے۔ یہ ان کی جیب میں نہیں ڈالے بلکہ کپڑے کے اندر اندرونی جانب ان 40 دینار کو سلائی کر دیا تاکہ محفوظ رہیں۔ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو ہر ایک سے پوچھ رہے تھے جو تمہارے پاس ہے نکال دو۔ اب ظاہری بات ہے کون نکالے، ہر کوئی کہتا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا تھا نا، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، تو ڈاکو اس کی خوب پٹائی کرتے۔ جب پٹائی کرتے تو پھر اندر سے جیبوں سے مال نکلتا، وہ دیتے، کہتے اب نکلا کہ نہیں نکلا، ڈنڈے کی مار تھی، سارا مال باہر نکل آیا۔ اسی طرح سب کی پٹائی بھی کر رہے تھے اور سب سے مال بھی لے رہے تھے۔ اس بچے کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا، ڈاکو آ کے کہنے لگا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے تو نکالو۔ تو یہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب ڈاکو بڑا حیران ہوا، اتنی بڑی دولت، اس بچے نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ اب ڈاکو نے تلاشی لی تو ڈاکو کو کچھ نہیں ملا۔ تو ڈاکو کہنے لگا بیٹا تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس 40 دینار ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں اور یہ اس کپڑے کی اندرونی جانب سلائی کر کے چھپائے ہوئے۔ جب ڈاکو نے دیکھا واقعی وہاں 40 دینار تھے، باقی قافلے والے ایک ایک دو دو دینار پر جھوٹ بول رہے تھے، اور اس بچے نے 40 دینار کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، سچ بتا دیا۔ اس ڈاکو پہ بڑا اثر ہوا اس بچے کی اس بات کا۔ اس نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار کو جا کے سارا واقعہ سنایا۔ سردار کہنے لگا بیٹا سب جھوٹ بول رہے ہیں اپنی دولت کو بچانے کے لیے، تم نے سچ کیوں بولا؟ تو یہ بچہ کہنے لگا میں نے سچ اس لیے بولا، جب میری والدہ مجھے تیار کر رہی تھی تو میری والدہ نے فرمایا بیٹا تیری جان چلی جائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی تو نے زبان سے بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ایک بچہ اپنی والدہ کا اتنا فرما بردار ہے اور ہم ہیں، ہماری عمر بھی بڑی ہے، ہم خدا کے کتنے نافرمان ہیں، ہمیں بھی اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے۔ اس بچے کی یہ بات تھی، یہ عمل تھا کہ جس نے ڈاکوؤں کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ ان ڈاکوؤں نے جتنا مال چھینا تھا سارا کا سارا قافلے والوں کو واپس بھی کیا، توبہ کی، آئندہ ڈاکے سے، اور اللہ کے فرما بردار بن گئے۔